بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طلب آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 307 ہے، اور اس سبق میں ہم اصطلاح جنس دعوی نسب کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ فِي أَيْدِيهِمَا سے لے کر فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1 التناقض قد يعفى فی امور قد تخفى، کہ تناقض سے چشم پوشی کی جاتی ہے ان امور میں کہ جو مخفی ہو، یعنی مخفی امور میں تناقض سے چشم پوشی کی جاتی ہے، تناقض کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ نمبر 2 مبنى الاستیلاد علی العلوق فی الملک وثبوت النسب، کہ باندی کا ام ولد بننا اس کی بنا ملکیت میں علوق پر ہے اور نسب کے ثابت ہونے پر موقوف ہے۔ نمبر 3 الاصل فی الاستیلاد هو الولد والام تبع، استیلاد میں اصل بچہ ہے اور ماں اس کی تابع ہیں۔ نمبر 4 الحق لا يعارض الحقیقہ، کہ حق حقیقت کے معارض نہیں ہو سکتا۔ اصل نمبر 5 المانع فی الاصل یکون مانعا فی التبع، کہ وہ چیز کہ جو اصل میں مانع ہے وہ تبع میں بھی مانع ہوتا ہے۔ والمانع فی التبع لا یکون مانعا فی الاصل، اور جو چیز تبع میں مانع ہوتا ہے وہ اصل میں مانع نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6 ما يحتمل النقض لا يعارض ما لا يحتمل النقض، دو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ جو نقص اور ٹوٹنے کا احتمال لگتا ہے، اور دوسری چیز ایسی ہے کہ جو نقص اور ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتی۔ تو وہ چیز کہ جو ٹوٹنے کا احتمال لگتی ہے وہ معارض نہیں بن سکتی اس چیز کے کہ جو ٹوٹنے کا احتمال رکھتی ہے۔ نمبر 7 النسب لا يحتمل النقض والاقرار به اختلفوا فيه، فلا يحتمل النقض عند الامام رحمه الله تعالی وعنده ما يحتمل، نسب ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتا، اور نسب پر اقرار کرنے میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں ٹوٹنے کا احتمال نہیں ہے، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس میں ٹوٹنے کا احتمال ہے۔ نمبر 8 النظر للصغار اصل من اصول الشرع الشریف، کہ بچوں کی رعایت رکھنا معاملات اور حقوق میں یہ شرع شریف کے اصول میں سے ایک اہم اصل ہے۔ نمبر 9 ولد المغرور حر بالقیمت وعلى المغرور العقر ويرجع على البائع في الثمن دون العقر، مغرور کا بیٹا قیمت کے عوض آزاد ہے، اور اسی پر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع ہے۔ اور رجل مغرور پر وتی شدہ عورت کے لیے عقر واجب ہوگا، اور یہ رجل مغرور بائع پر ثمن میں تو رجوع کرے گا لیکن عقر میں رجوع نہیں کرے گا۔ مغرور وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ملک نکاح یا ملک یمین کے اعتماد پر کسی عورت کے ساتھ وطی کرتا ہے، اور پھر وہ عورت کسی اور کی مستحق نکل آتی ہے، اور اس وطی کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ولد مغرور کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص کی جسے دھوکہ دیا گیا اس کا بیٹا۔ اور عقر یہ وہ مال ہوتا ہے کہ جو شبہ سے وطی شدہ عورت کے لیے واجب ہوتا ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَإِن كَانَ الصَّبِيُّ فِي أَيْدِيهِمَا وَزَعَمَ الزَّوْجُ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا، اور اگر دونوں کے قبضہ میں کوئی بچہ ہو اور شوہر دعویٰ کرے کہ اس کا بیٹا ہے اس عورت کے علاوہ سے، وَزَعَمَتْ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ ابْنُهُمَا، اور عورت دعویٰ کریں کہ اس کا بیٹا ہے اس شوہر کے غیر سے، تو یہ دونوں کا بیٹا ہوگا۔ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُمَا، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ یہ بچہ ان دونوں سے ہیں۔ لِقِيَامِ أَيْدِيهِمَا أَوْ لِقِيَامِ الْفِرَاشِ بَيْنَهُمَا، دونوں کے قبضہ قائم ہونے کی وجہ سے یا دونوں کے مابین فراش قائم ہونے کی وجہ سے۔ ثم كل واحد منهما يريد ابطال حق صاحبه فلا يصدق عليه، پھر دونوں میں سے ہر ایک اپنے صاحب کے حق کو باطل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے خلاف اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ وهو نظير ثوب في يد رجلين يقول كل واحد منهما هو بيني وبين رجل آخر غير صاحبه، اور یہ اس کپڑے کی نظیر ہے کہ جو دو آدمیوں کے قبضہ میں ہو، دونوں میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ کپڑا اس کے
اور اس کے صاحب کے علاوہ دوسرے آدمی کے مابین شریک ہے، یکون الثوب بینہما، تو کپڑا دونوں کے مابین شریک ہوگا، الا ان ہناک یدخل المقر له فی نصیب المقر، مگر وہاں پر مقر لہو مقر کے حصہ میں شریک ہوگا، لأن المحل يحتمل الشرکت، اس لیے کہ محل شرکت کو قبول کرتا ہے، وہا ہنا لا يدخل، اور یہاں پر داخل نہیں ہوگا، لأن النسب لا يحتملها، اس لیے کہ نسب شرکت کو قبول نہیں کرتا۔ قال وإن كان الصبي في أيديهما، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو کہ میاں بیوی کے قبضہ میں ہے، دونوں میں سے ہر ایک اس بچے پر قابض ہے۔ شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے لیکن میری زوجہ سے نہیں ہے، کسی اور عورت سے ہیں، اور زوجہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے لیکن میرے شوہر سے نہیں ہے، دوسرے شوہر سے ہیں، تو یہ ان دونوں کا بیٹا ہوگا۔ لأن الظاہر ان الولد منہما، یہاں سے دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ ظاہر اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بچہ ان دو میاں بیوی کا ہوگا، یا تو اس وجہ سے کہ دونوں کا قبضہ اس پر قائم ہے، اور یا اس وجہ سے کہ فی الحال دونوں کے مابین فراش قائم ہے، لیکن دونوں میں سے ہر ایک اپنے صاحب کا حق باطل کرنا چاہتا ہے، یعنی زوجہ شوہر کا حق باطل کرنا چاہتی ہے اور شوہر زوجہ کا حق باطل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ایک دوسرے کے خلاف ان کی تصدیق نہیں کی جائے گی، نہ تو زوجہ کی تصدیق شوہر کے خلاف کی جائے گی اور نہ ہی شوہر کی تصدیق زوجہ کے خلاف کی جائے گی۔ وَهُوَ نَظِيرُ ثَوْبٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ، یہاں سے صاحب ہدایہ ذکر کردہ مسئلے کے لیے ایک نظیر ذکر کر رہے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ دو آدمیوں کے قبضہ میں ایک کپڑا ہے اور دونوں میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ اس کپڑا میں میرے اس صاحب قابض کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اس میں میرے ساتھ زید شریک ہے، اور دوسرا قابض بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میرے اس صاحب قابض کا اس میں کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اس کپڑا میں میرے ساتھ عمر شریک ہے، تو قاضی صاحب دونوں کے مابین فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ کپڑا اب دونوں کے مابین شریک ہے، لیکن اس کپڑا کے مسئلہ میں ہر ایک قابض کے ساتھ اس کا مقرلہ شریک ہوگا، یعنی ایک قابض کے ساتھ زید اس کے حصہ میں شریک ہوگا اور دوسرے قابض کے ساتھ اس کے حصہ میں عمر شریک ہوگا، لأن المحل يحتمل الشرکت، اس لیے کہ کپڑا ایسی چیز ہے کہ اس میں شرکت ممکن ہے، کئی آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ وہاں ہنا لا يدخل، اور جہاں تک ہماری ذکر کردہ مسئلہ کی بات ہے تو بچے کے اس نسب میں مقرلہ ان دونوں کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، اس لیے کہ نسب میں شرکت کا احتمال نہیں ہے، نسب میں ایک دو یا چار آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قالوا من اشترى جاریة فولدت ولدا عنده، اور اگر کسی نے باندی خریدی پس اس نے اس کے پاس بچہ جنا، فاستحقها رجل، پھر اس باندی کا کوئی مستحق نکل آیا، غرم الاب قیمت الولد یوم الخصومہ، تو باپ خصومت کے دن بچے کی قیمت کا ضامن ہوگا، لأنه ولد المغرور، اس لیے کہ یہ مغرور کا بیٹا ہے، فإن المغرور من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق، اس لیے کہ مغرور وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کسی عورت کے ساتھ وطی کرتا ہے ملک یمین یا ملک نکاح پر اعتماد کرتے ہوئے، پس وہ اس سے بچہ جنے اور پھر اس کا کوئی مستحق نکل آئے۔ وولد المغرور حر بالقیمت باجماع الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور مغرور کا بچہ قیمت کے عوض آزاد ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع سے۔ وَلِأَنَّ النَّظَرَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ واجب، اور اس لیے کہ دونوں طرفوں کی رعایت رکھنا واجب ہے، فَيُجْعَلُ الْوَلَدُ حُرَّ الْأَصْلِ فِي حَقِّ أَبِيهِ، لہٰذا باپ کے حق میں یہ بچہ اصلی آزاد شمار کیا جائے گا، رقیقاً فی حق مدعیہ، اور اس کے مدعی کے حق میں خالص غلام شمار کیا جائے گا، نظراً لہما، دونوں کی رعایت رکھتے ہوئے۔ ثم الولد حاصل فی یدہ من غیر صنعہ فلا یضمنہ الا بالمنع، پھر بچہ اس کے قبضہ میں اس کی صنع کے بغیر حاصل ہوا ہے، لہٰذا بغیر منع کہ وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا، کما فی ولد المغصوبۃ،
جیسا کہ مغصوبہ کے بیٹے میں. فلہذا تعتبر قیمت الولد یوم الخصومت لأنه یوم المنع. یہی وجہ ہے کہ خصومت کے دن بچے کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ وہی روکنے کا دن ہے. قال ولو مات الولد قبل یوم الخصومت، اور اگر بچہ خصومت کے دن سے پہلے فوت ہوا، لا شیء علی الاب، تو باپ پر کوئی تاوان نہیں آئے گا، لانعدام المنع، منع نہ ہونے کی وجہ سے. قال وکذا لو ترک مالا، اور اسی طرح اگر اس نے مال چھوڑا، لأن الارث لیس ببدل عنہ، اس لیے کہ میراث اس بچے کا بدل نہیں ہے. والمال لأبیہ ولا تجب علیہ قیمتہ، اور مال باپ کا ہوگا اور اس پر اس کی قیمت واجب نہیں ہوگی. لأنه حر الاصل فی حقہ فیرثہ، اس لیے کہ اس کے حق میں اصلی آزاد ہے، لہذا وہ اس کا وارث بنے گا. قال ولو قتلہ الاب یغرم قیمتہ لوجود المنع، اور اگر باپ نے اسے قتل کیا تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا منع پایا جانے کی وجہ سے. قال وکذا لو قتلہ غیرہ فاخذ دیتہ، اور اسی طرح اگر کسی دوسرے نے اسے قتل کیا اور باپ نے دیت لی، لأن سلامت بدلہ لہو کا سلامتی ہی، اس لیے کہ اس کے بدل کا باپ کے لیے سالم ہونا اس کے سالم ہونے کی طرح ہے. ومنع بدلہ کمنعہ، اور اس کے بدل کو روکنا بچے کے روکنے کی طرح ہے. فیغرم قیمتہ کما اذا کان حیا، لہذا اس کی قیمت کا ضامن ہوگا جیسا کہ وہ زندہ ہو. ویرجع بقیمت الولد علی بائعہ، اور اپنے بائع سے بچی کی قیمت واپس لے گا، لأنہ ضمن له سلامتہ، اس لیے کہ اس کا بائع اس کے لیے سلامتی کا ضامن ہوا تھا. کما یرجع بثمنہ، جیسا کہ باندی کے ثمن پر رجوع کرے گا. بخلاف العقر لأنہ لزمہ لاستیفاء منافعها، برخلاف عقر کے کہ وہ اسے منافع کے اصول کرنے کی وجہ سے لازم ہوا تھا. فلا یرجع به علی البائع، لہذا عقر اپنے بائع سے اصول نہیں کرے گا. واللہ تعالی اعلم بالصواب. قال ومن اشترى جاریة فولدت ولدا عنده، یہاں سے ولد مغرور کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں جسے ہم اصول میں بھی بیان کر چکے ہیں. تو پہلے ہم مغرور کی تعریف کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کا حکم ذکر کرتے ہیں. مغرور وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ملک یمین یا ملک نکاح پر اعتماد کرتے ہوئے کسی عورت کے ساتھ وطی کرتا ہے، یعنی وہ اس عورت کو اپنی منکوحہ سمجھتا ہے یا اپنی باندی سمجھ کے اس کے ساتھ وطی کرتا ہے، اور اس عورت سے اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے. بچہ جننے کے بعد اس کا کوئی مستحق نکل آتا ہے، تو یہ شخص مغرور کہلاتا ہے، اس لیے کہ بائع کی طرف سے اسے دھوکہ دیا گیا ہے. تو ابھی مسئلہ کی طرف آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے باندی خرید کر اس کے ساتھ وطی کی اور اس سے بچہ پیدا ہوا. پھر کسی شخص نے اس کے استحقاق کا دعویٰ کر کے اپنے دعوے کو ثابت کیا. تو جو باپ ہے جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، وہ اس مستحق شخص کے لیے خصومت کے دن کے اعتبار سے بچے کی قیمت کا ضامن ہوگا، اس لیے کہ مغرور کا بچہ ہے. اور ولد المغرور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا اجماع ہے اس بات پر کہ وہ قیمت کے عوض آزاد ہیں، یعنی باپ قیمت ادا کرے گا اور اس قیمت کے عوض یہ آزاد ہو جائے گا. وَلِأَنَّ النَّظْرَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَاجِبٌ، یہ دوسری عقلی دلیل ہے کہ فیصلہ کرتے وقت دونوں اطراف کی رعایت شرعیات مطہرہ کی حدود میں رہتے ہوئے رکھنا ضروری ہے. اور دونوں کی رعایت اسی میں ہے کہ بچے کو اصلی آزاد قرار دیا جائے اور جو مستحق ہے اس کے شخص میں اس بچے کو غلام تصور کیا جائے اور اس کی قیمت دلوائی جائے. ثم الولد حاصل فی یدہ من غیر صنعہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ باپ کو جو بچے پر قبضہ حاصل ہے تو اس میں اس کی کوئی تعدی نہیں ہے، لیکن اس پر جو ضمان واجب کیا گیا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ بچہ اپنے پاس روکتا ہے. بچہ روکنے کی وجہ سے اس پر ضمان واجب کیا گیا ہے، جیسا کہ مغصوبہ کے بچے کے بارے میں حکم ہے. فلہذا تعتبر قیمت الولد یوم الخصومت لأنہ یوم المنع، باپ پر جو ضمان آتا ہے وہ صرف منع کی وجہ سے آتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ خصومت کے دن کے اعتبار سے بچے کی قیمت باپ پر واجب کی گئی ہے کہ خصومت کے دن ہی منع متحقق ہوتا ہے. قال ولو مات الولد قبل یوم الخصومت، پہلے بیان کیا گیا کہ باپ پر جو ضمان آتا ہے
وہ منع کرنے کی وجہ سے آتا ہے، روکنے کی وجہ سے آتا ہے، اور منع متحقق ہوتا ہے خصومت کے دن۔ تو اگر بچہ خصومت کے دن سے پہلے پہلے فوت ہوا تو منع متحقق نہ ہونے کی وجہ سے باپ پر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ قال وَكَذَا لَوْ تَرَكَ مَالًا، اسی طرح بچہ فوت ہوا، اس نے مال چھوڑا، تو وہ مال باپ کی طرف وراثت میں منتقل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے حق میں یہ اصلی آزاد ہے، لیکن وراثت کے مال کی وجہ سے باپ پر کوئی تاوان نہیں آئے گا، اس لیے کہ میراث بدل نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس اس بچے کا کوئی بدل باقی رہ جائے تو یہ اصل کی معنی ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی عبارت میں بات آ رہی ہے۔ قال ولو قتلہ الاب، اور اگر اس بچے کو باپ نے قتل کر دیا تو باپ پر قیمت کا ضمان آئے گا، اس لیے کہ موجب للضمان یعنی منع پایا گیا ہے۔ قال وکذا لو قتلہ غیرہ، اور اسی طرح اگر باپ کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا اور پھر باپ نے اس کے ساتھ صلح کر کے بچے کی دیت لی تو بھی باپ پر ضمان آئے گا، اس لیے کہ دیت بچے کا بدل ہے، اور بدل کو اپنے پاس روکے رکھنا مبدل کے روکے رکھنے کا ہے۔ یعنی جیسے اگر یہ بچہ زندہ ہوتا اور باپ اس کو روکتا تو اس پر ضمان آتا ہے، ایسی جب اس کا بدل روکا تو یہ مبدل کے روکنے کی طرح، لہٰذا اس صورت میں بھی اس پر ضمان آئے گا۔ وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى بَائِعِهِ، اور باپ نے مستحق کو جو بچے کی قیمت ادا کی ہے وہ بائے سے اصول کر لے گا، اس لیے کہ بائے مبی کے سلامتی کا ضامن ہوتا ہے، لہٰذا جب سلامتی فوت ہوئی تو اس پر ضمان آئے گا۔ کما یرجع بثمنہ، یعنی مشتری کے لیے مبی جب سلیم نہ رہیں تو مشتری بائے پر رجوع کرتا ہے ثمن پر، تو ایسے ہی یہاں پر جب مبی سلیم نہیں رہی تو باپ اس بچے کی قیمت پر بائے پر رجوع کرے گا۔ بخلاف العقر، برخلاف عقر کے، عقر وہ مال ہوتا ہے کہ جو شبہ سے وتی شدہ عورت کے لیے واجب کیا جاتا ہے، تو باپ پر جو عقر واجب ہوا ہے وہ بائے سے اصول نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ منافع بوزا کے اصول کرنے کے نتیجے میں اس پر لازم ہوا ہے اور وہ منافع اصول کر چکا ہے، لہٰذا منافع کے مقابلہ میں وہ عقر ہے تو اس عقر پر رجوع نہیں کرے گا، یعنی بائے سے اصول نہیں کرے گا۔ تو آج کے سبق ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔